अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव लाइन साण करे तव्हांजो मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमोर हाज़िर आहे। नाज़रीन, तव्हां ख़बर त हिन प्रोग्राम में असां तव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी ॼाण ॾींदा आहियूं। मुख़्तलिफ़ महिमान डॉक्टर असां सां गॾु हूंदा आहिनि। हिन वक़्तु जेके ॾिठो वञे त असांजे मुल्क में या हिते असां वटि कराची में या सिंध में इन्फेक्शस जेको आहे गले जो ख़राबु थियणु, ज़ुकाम जो लॻणु हर वक़्तु या खंघि जो वधी वञणु, इहो वायरस ॾाढो तेज़ी सां फैलियल आहे। काफ़ी तइदाद में मरीज़ जेके आहिनि उहे इस्पताल में अची रहिया आहिनि। अॻे इहो नज़लो ज़ुकाम या गले जो ख़राबु थियणु 3 खां 5 ॾींहंनि में ठीकु थी वेंदो, पर हाणे इन जो पीरियड वधी वियो, 10 ॾींहं या कॾहिं कॾहिं 15 ॾींहंनि ताईं हले थो वञे। ऐं खंघि जेका आहे उहा बि काफ़ी हफ़्तो या 10 ॾींहंनि ताईं हले थी। त छा इहा का वायरल डिज़ीज़ आहे, को बैक्टीरियल डिज़ीज़ आहे, का एलर्जी आहे, छा आहे जो वॾी उमिरि जा ॿार नंढा सभु हिन में मुब्तला आहिनि? कंहिंजो गलो ख़राबु आहे, कंहिंखे ज़ुकाम आहे, निज़लो आहे, हिन में कमज़ोरी बि ॾाढी पई थिए। त ॾिसंदासीं त छा इहो इन्फ्लुएंज़ा आहे या को कोरोना जो को टाइप आहे, छा आहे, इन हवाले सां ॻाल्हि कंदासीं। ॿियो छा त जॾहिं मौसम हाणे ज़ाहिर आहे, हाणे असां गर्मी खां सर्दी ॾे वञूं पिया, त छा सीज़न जॾहिं चेंज थिए उन करे छा का एलर्जी आहे या थधि जे करे जेको आहे सो इहो गलो ख़राबु थियणु या छाती जो ख़राबु थियणु वधी रहियो आहे। इन सिलसिले में अॼु मूंसां गॾु जेको महिमान आयो आहे, नाले वारो प्रोफेसर ऑफ चेस्ट मेडिसिन ऐं डॉक्टर प्रोफेसर नदीम अहमद रोज़वी साहब, जेके पाण चेस्ट स्पेशलिस्ट बि आहिनि। उनजी वॾी महारत आहे, ॾाढो कमु आहे सॼो मुल्क में, दुनिया में। डॉक्टर साहब खां पुछंदासीं त हिन वक़्तु हीउ जेको इन्फेक्शन हले थो उहो कहिड़ो आहे ऐं उनखां बची कीअं सघिजे थो। अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वाहिद। बड़ी मेहरबानी नदीम रोज़वी साहब, आप हमारे शुक्रिया आपने बुलाया। डॉक्टर साहब, वैसे तो आप माशाल्लाह चेस्ट प्रोफेसर हैं, चेस्ट मेडिसिन के माहिर डॉक्टर हैं, दुनिया में देखिए अभी भी क्लिनिक। आजकल ये जो चेस्ट इन्फेक्शन, गला ख़राब, निज़ला, ज़ुकाम, आँखों से पानी आना, खांसी बढ़ रही है, ये बड़े मरीज़ जो बड़ी तादाद में आपके पास भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में भी आ रहे हैं, तो क्या ये कोई वायरल है, कोई बैक्टीरिया है, क्या है? देखिए, जब मौसम बदल रहा होता है और इस वजह से फॉल का मौसम है और फिर उसके बाद सर्दियाँ आना शुरू हो जाएंगी, जब भी ये मौसम चेंज होता है तो वायरल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, नज़ला, ज़ुकाम और उसके साथ साथ जिस्म में दर्द होना और बुखार होना। ये चीज़ जो है यूजुअली वायरल इन्फेक्शन की तरफ इंडिकेट करती है। वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि ये टेस्ट हमारे मुल्क में महंगे होते हैं कि ये इन्फ्लुएंज़ा वायरस है या कोविड वायरस है या कोई और वायरस है जिसकी वजह से ये अलामतें ज़ाहिर हो रही हैं। अच्छा, फिर इसकी किसी को अगर वायरस होगा तो वो औरों को भी लग जाएगा फ़ौरन। हाँ, ये भी हो रहा है, घर में एक को हो रहा है तो बहुत दूसरे लोगों को भी हो रहा है। तो याद रखिएगा कि अगर दूसरे लोगों को भी हुआ है तो इसका मतलब है ये वायरस है। अब वायरस जो है ये 3, 4, 5 दिन लेने के बाद बुखार तो उतर जाता है, लेकिन जिस्म में कमज़ोरी, जिस्म में दर्द होना वो काफ़ी दिन तक रहता है। उसके साथ साथ खांसी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये होती है कि जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होगा तो मरीज़ों को एलर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। एलर्जी का क्या मतलब है कि देखिए, धुआं, मट्टी, गर्द गुबार जब आपकी सांस की नाली में आएगा, पहले ही आपको वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपकी सांस की नालियों में हल्के हल्के ज़ख्म से बन गए हैं, यानी सांस की जो लाइनिंग है वो एक्सपोज हो गई है। तो जो भी मट्टी धुआं जाएगा उसकी वजह से खांसी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे मौके पे ख़ास तौर पे आप जितना कोशिश कर सकें कि धुआं, मट्टी, गर्द गुबार और स्मोक से जितना बच सकें। अब हमारे पास मरीज़ आते हैं, अरे सर कराची में रहते हुए हम कहाँ से इन चीज़ों से बच सकते हैं? मैंने माना है कि कराची में रहते हुए आप धुएं मट्टी से नहीं बच सकते, लेकिन घर में तो कम से कम एहतियात करें। जिस वक्त झाड़ू लग रही है, सफाई का काम हो रहा है, तो आप वहाँ पर मौजूद ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि घर में कोई स्मोकिंग ना करें, कोई आप परफ्यूम, अगरबत्ती, ये चीज़ें ना जलाइए। तो जब तक आप इन चीज़ों से बचेंगे, ख़ास तौर पे किसी भी वायरल इन्फेक्शन के बाद 3 हफ्ते तक ये अलामतें बहुत ज़्यादा रहती हैं। 3 हफ्ते के बाद आपकी सांस की नाली की जो लाइनिंग है वो नई बन जाती है, तो फिर ये एलर्जी जो है आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अगर आपको बचना है तो आपको इस मौसम में हमेशा फ़्लू की वैक्सीन ज़रूर लगाइए। वैक्सीन से हमारे यहाँ लोगों को खौफ है, लेकिन फिर भी फ़्लू वैक्सीन अक्सर लोग लगा लेते हैं। तो अक्टूबर के महीना, सितंबर या अक्टूबर के महीने में फ़्लू वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए, जो आपको 100% बचत नहीं देगी, क्योंकि वायरस बहुत जल्दी तेज़ी से म्यूटेट यानी चेंज कर लेते हैं अपने आप को। तो फिर भी 50-60% बचत हो जाती है इससे, या अगर आपको वायरस होगा भी तो बहुत सीवियर। अच्छा, इसमें एक सवाल आता है नदीम साहब कि फ्लू की जो है वो सिर्फ एक फ्लू की है या उसमें बहुत सारे वायरस कवर हो सकते हैं? उसमें बहुत सारे वायरसेस हैं और WHO इस मॉनिटर कर रहे होते हैं कि वायरस क्या चेंज आ रहा है, तो हर साल नई बन के आती है, तो उससे बहुत सारे वायरस कवर होता है। जी हाँ, लेकिन 100% कवरेज कोई चीज़ नहीं होती है। अच्छा नहीं। अच्छा, जिनको ऑलरेडी एलर्जी है
ان کو جب یہ وائرس آتا ہے تو زیادہ متاثر ہوتے ہیں یہ لوگ؟ ان کو جن کو سائنس کی تکلیف ہے، جن کو پہلے سے الرجی ہے، تو ان کی تو الرجی اور بہت بڑھ جاتی ہے، جو دوائیں کھاتے بھی رہتے ہیں۔ ہاں، نارمل آدمی کو بھی الرجی بڑھ جاتی ہے۔ بیسیکلی کیا ہے کہ الرجی کیا ہے کہ آپ کی سانس کی نالی، آپ کا ناک کے جو لائننگ ہے وہ بہت زیادہ حساس ہو گئی ہے۔ جیسے ہی گرد و غبار، مٹی، دھواں جاتا ہے وہ فوراً ریئیکٹ کرتی ہے، ہاں، تو اور بلغم بنانا شروع کر دیتی ہے، بلغم نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس انفیکشن کے بعد زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور جن کو پہلے سے ہو ان کو ہو جاتا ہے۔ جن کو کسی کو دمہ ہے اس کا دمہ ایگریویٹ ہونا شروع ہو جائے گا، پرٹیکولرلی اگر وہ دوائیں اپنی نہیں لے رہا دمہ کی۔ نہیں، آلریڈی جو الرجی کی دوائی لے رہا ہے اس کو بھی یہ افیکٹ کر سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی، دیکھیے جب لائننگ ایک جو ہوتی ہے، ہم جیسے ہماری اسکن ہے، یہ اسکن جو ہے ہمیں پروٹیکشن کرتی ہے۔ اگر آج ہماری اسکن جل جائے، کوئی ہلکی سی چیز اس کو ٹچ کرے گی تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ یہ ایگزیکٹلی یہی چیز ہے کہ اندر کی لائننگ جو کہ آپ کی پروٹیکٹیو ہے، اللہ میں نے بنا رکھی ہے، وہ سمجھ لیں کہ وہ خراب یا جل جائے یا ٹوٹ جائے تو اس کی وجہ سے نرو ایکسپوز ہو جاتی ہے۔ تو اس میں اپر ریسپیریٹری اور لوور دونوں بھی ہو سکتی ہیں، بالکل ہو سکتی ہیں، دونوں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، دونوں ہو جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ ہو رہا ہے کہ چلو بخار کی جیسے آپ نے ذکر کیا، جو اس وقت انفیکشن جو وائرل چل رہا ہے، 5 دن میں یا 4 دن میں دوائیں کھانے سے بخار تو کم ہو جاتا ہے، مگر کھانسی اور کمزوری جو ہے نا وہ 10 دن یا 14 دن 15 دن جا رہی ہے، کیوں؟ یہ تو ہے، میں نے کہا کہ اس زمانے میں آپ کو خاص احتیاط کر رہی ہیں۔ اگر جسم میں درد ہو رہا ہے تو سمپل آپ پیراسیٹامول لیجیے، وہ تو کم ہو گیا۔ جی ہاں، اس سے آپ کو کم سے کم آپ کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور اگر انیشل پیریڈ میں ریسٹ کریں، ہمیشہ گرم مشروبات یعنی جیسے کافی ہو گئی، چائے ہو گئی، گرین ٹی ہو گئی، قہوہ ہو گیا، ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے، تاکہ اس سے آپ کی جو پیچھے کی لائننگ ہے اس میں جو ایک سمجھ لیں جیسے ہمارے پاس کہیں چوٹ لگ جاتی ہے تو ہم اس کی سکائی کرنے لگتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ گرم پانی سے آپ اپنے گلے کی سکائی کر رہے ہیں، اور جو بلغم آ کے گرتا ہے اور یہاں ٹھہر جاتا ہے گلے میں، وہ بھی اس پانی کے ساتھ، گرم پانی کے ساتھ نیچے پیٹ میں اتر جاتا ہے، تو آپ کو کچھ دیر کے لیے ریلیف مل جاتا ہے۔ اچھا، اس میں زیادہ تر کون سے مریض ہیں؟ بچے آ رہے ہیں، بوڑھے؟ بچوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، بچوں میں کیونکہ یاد ہے کہ اسکول میں جاتے ہیں، ایک سے دوسرے کو بہت تیزی سے لگتا ہے اور وہی انفیکشن لے کے گھروں میں بھی آتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے خاص طور پہ اگر گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جس کی قوت مدافعت کم ہے، خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہے، وہ کینسر کی دوائیں لے رہا ہے یا اور اسٹیرائڈ لے رہا ہے، اس قسم کی دوائیں لے رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو جب بچے کبھی نزلہ زکام یا کھانسی لے کے گھر آئیں تو ان لوگوں سے دور رہیں، نانا نانی دادا دادی سے مریں، کیونکہ ان کی ویسی قوت مدافعت کم ہوتی ہے تو وہ بہت جلدی اس کو کیچ کر لیتے ہیں، وہ زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب علاج کے لیے لوگ جو ہے جب کوئی وائرل انفیکشن آتا ہے تو لوگ یا ڈاکٹر ہمارے جو فیملی فزیشین وہ زیادہ تر اینٹی بایوٹک کی طرف جاتے ہیں، کیا یہ ضروری ہے؟ نہیں، حالانکہ بولتے ہیں کہ وائرل اینٹی بایوٹک بھی ہے جو وائرس کو بھی کور کرتے ہیں۔ وائرل اینٹی وائرل ڈرگز ہیں لیکن ان کی ایفیکٹونیس بہت، اگر شروع میں دی جائیں تو ایفیکٹو ہوتی ہے، یقیناً دینی چاہیے، لیکن اگر نہیں دی گئی ہے تو اینٹی بایوٹک کا کوئی رول نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کھانسی جیسا آپ نے خود فرمایا واحد کہ کھانسی 3-4 ہفتے رہ سکتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک اینٹی بایوٹک سے ٹھیک نہیں ہوا دوسری اینٹی بایوٹک لکھ دیتے ہیں، دوسری سے نہیں ہوا تیسری ہو جاتی ہے، تیسری کے بعد انجیکشن لکھ دیتے ہیں، تو یہ چیز بہت غلط ہے۔ پہلے یہ معلوم کیجئے کہ واقعی میں کوئی انفیکشن ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کی 1 ہفتے تک کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی اور آپ کو بلغم آ رہا ہے تو اس کو ٹیسٹ کرائیے، چیک کرائیے کہ کیا اس میں کوئی انفیکشن ہے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بلغم نہیں آ رہا ہے، بخار نہیں آ رہا، جسم میں درد نہیں ہے، تو اس کو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ اینٹی بایوٹک لیجیے۔ پھر کیسے ختم ہو وہ اینٹی یہ تکلیف ختم کیسے ہو؟ ہاں دیکھیے، ایک تو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے اسکن آپ کا جل جاتی ہے، خود بخود اسکن واپس آ جاتی ہے، اسی طرح سے یہ خود بخود 2 یا 3 ہفتوں میں ختم ہو جاتی ہے کھانسی۔ اس دوران آپ کھانسی کا کوئی شربت بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ اینٹی الرجی دوائیں لے سکتے ہیں تاکہ آپ کی الرجی کی جو حساسیت ہے وہ کم ہو جائے، تو یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ غرارہ کر لیجئے، بھاپ لے لیجئے، کوئی اگر ٹوٹکے ہیں تو وہ ٹوٹکے بھی استعمال کر لیجئے تاکہ آپ کو ایک سکون مل جائے۔ اس میں پف بھی استعمال کیا سکتے ہیں؟ نہیں، اگر یہ ہے کہ کسی کو ایستما ہے تب انہیلر استعمال کرنا چاہیے۔ اگر اس کو جیسے کسی کو ایستما تھا اور اس کو وائرل انفیکشن ہو گیا تو اسے ویسے ہی اپنی پریونٹیو انہیلرز کو استعمال کر لینا چاہیے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کسی وقت بھی اس کو دمے کا اٹیک شروع ہو سکتا ہے۔ تو اگر وہ دوا نہیں لے رہا، اول تو لینا چاہیے اسے، اور نہیں لے رہا تو فوراً شروع کر دے، انتظار نہ کرے کہ جب مجھے اٹیک ہوگا تب میں لوں گا جا کے۔ اچھا، جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور گھر میں اگر کوئی کرتا ہے تو اور بھی الرجی بڑھتی ہے، کیا اس سے الرجی بڑھتی ہے یا کوئی وائرس بیکٹیریا بھی بڑھتے ہیں؟ نہیں، وائرس بیکٹیریا نہیں ہوتے، لیکن آپ کو دیکھیے جب آپ ایک سگریٹ پیتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ 9 گھنٹے تک آپ کی قوت مدافعت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اب اگر آپ کے یہاں کوئی بچہ آیا ہے جس کو نزلہ زکام یا وائرس پکڑ کے آیا ہے تو آپ ایک اسموکر کو وہ انفیکشن لگنے کے بہت چانسز ہیں، زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو نان اسموکر۔ تو بیسیکلی
کہ آپ کی جو اللہ میاں نے کچھ اس طرح سے نظام بنایا ہوا ہے سانس کی نالیوں میں کہ وہاں پر ایک ہلکے ہلکے بال ہوتے ہیں، وہ خود بخود موو کر رہے ہوتے ہیں اور جو بلغم بنتا ہے وہ خود ہی نکال دیتے ہیں. وہ میکینزم دھوئیں کی وجہ سے بالکل خراب ہو جاتا ہے، تو جو بیکٹیریا جاتا ہے وہ جا کے سیدھا اندر بیٹھ جاتا ہے. تو اس وجہ سے اسموکنگ کے بعد آپ کو اچھا یہ جو وائرس ہے وہ کیا ہمارے سائنس کو افیکٹ کرتے ہیں بالکل یا نوز کے یا گلے کو، کہاں یہ پھر زیادہ جاتا ناک سے ہی ہے. ہاں. تو سب سے پہلے جو افیکٹ ہوتا ہے ناک میں ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو نزلہ زکام شروع ہو جائے گا، چھینکیں آنا شروع ہو جائیں گی، اس کے بعد جب گلے میں پہنچے گا تو گلے میں درد ہو جائے گا، گلا یہ منہ میں بھی درد ہوتا. جی بالکل ہو سکتا ہے. اور پھر اگر آپ کا بلغم بن رہا ہے ناک میں، سائنسز میں، تو وہ سانس کی نالیوں میں جاتا ہے تو پھر سانس کی بھی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. تو شروع اسٹارٹ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اوپر کی منزل جب خراب ہوتی ہے، اوپر اگر کوئی گٹر چوک ہو جائے گا تو وہ نیچے ضرور متاثر سائنس بھی خراب ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح. اچھا جب آپ لنگس کا اوپر والا حصہ خراب ہوا تو کیا وہ لوور تک بھی چلا جائے گا؟ بالکل بالکل. جیسے وہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک ہی کنیکشن ہے، لائننگ ایک ہی ہے، ناک سے لے کے سانس کی نالیوں تک ایک ہی لائننگ ہے، تو وہ الرجی وہاں تک پہنچ جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے آپ کو اس دوران خاص طور پہ ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. اچھا کیا یہ جو اس وقت یہ جو انفیکشن یا وائرس جو بھی آپ کریں جو چل رہا ہے اس سے نمونیا ہو سکتا ہے؟ یس کرونک بالکل جو دمے کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا ہمیشہ کے لیے ہماری جو لنگس کی کوئی لائننگ ہے وہ خراب ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہمیشہ کے لیے عموماً لائننگ انلیس آپ اسموکنگ کر رہے ہیں یا آپ کو پہلے سے کوئی لنگس کی ڈیزیز ہے، اس سے آپ کی ایسا ہو سکتا ہے کہ پرماننٹلی اور ڈیمیج ہو جائے. لیکن نارمل آدمی اس سے بہت جلدی ریکور کر جاتا ہے، تو اس کو تھوڑی سی احتیاط کرنے سے ہی وہ ریکور ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ اس دوران اگر کوئی بھی اگر جتنی بھی آپ ان چیزوں سے بچت کر سکتے ہیں، دھواں، مٹی، خوشبو، بدبو سے، تو آپ کے لیے یہ بہتر ہوگا. یہ بہتر ہوگا. تو کیا اس وقت آپ سمجھیں کہ نمونیا کے کیسز آ رہے ہیں آپ کی طرف؟ دیکھیے اس وقت نہیں، لیکن ہاں آ رہے ہیں، بالکل آ رہے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ اور بڑھ جاتے ہیں. پہلا شروع ہوتا ہے انفلوئنزا وائرس اور اس کے بعد پھر نمونیا کے کیسز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہی انفیکشن بڑھ کے پھر نمونیا میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے. اکثر جو ہے جب بھی انفلوئنزا کا ایپیڈیمک ہوتا ہے، یعنی انفلوئنزا کے کیسز بہت زیادہ آتے ہیں، اس کے فوراً بعد نمونیا کے کیسز بڑھ جاتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ نمونیا کی ویکسین موجود ہے، نمونیا کی ویکسین لگائیے. اور خاص طور پہ جو ہمارے عمر رسیدہ افراد ہیں جو کہ کسی قسم کی ڈیزیز میں ہیں، جیسے شوگر ہے، کسی کو ہارٹ ڈیزیز ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، ان لوگوں کو تو خاص طور پہ یہ ویکسینیشن ضرور کرانی چاہیے، کیونکہ ان کو ڈبل پرابلمز ہو سکتی ہیں، ایک کے بعد دوسری پرابلم. اچھا ڈاکٹر صاحب نمونیا ہو یا دمہ ہو یا جیسے یہ انفیکشن ہے تو سائن سمپٹم تو سیم ہے؟ نہیں، نمونیا میں دیکھیے، نمونیا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ فیور ہوگا. نہیں تو ابھی جو وائرل میں تو فیور ہوتا ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ خود بخود ہو جاتا ہے. نمونیا میں یوزولی تیز بخار ہوگا، سردی لگے گی، بلغم آنا آئے گا، اس میں ہلکا ہلکا خون یا پنک کلر کا ہونا شروع ہو جائے گا. تو بخار ہی صرف علامت نہیں ہے، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس میں ہوتی ہیں. لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ انیشل پیریڈ میں بعض اوقات فلو نمونیا جو ہوتا ہے یوزولی سارے سمٹمز جو ہوتے ہیں وہ نیچے کے ہی ہوتے ہیں، چھاتی کے، سینے کے ہوتے ہیں. وائرسز انفیکشن میں اوپر ریسپریٹری ٹریک کے زیادہ سمٹمز ہوتے ہیں. کیا سمجھے انفلوئنزا، کورونا اس وقت یہ مل کے کوئی یہ چیز پیدا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کو پیسے دے کے ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں، تو کیونکہ مریض 4-5 دن میں 6 دن میں خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. اب نہیں ہو رہے. اگر وہ صرف کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی، لیکن اکثر لوگوں سے جب ہم کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کرا لو تو لوگ بہت اوائڈ کرتے ہیں، ٹیسٹ نہیں کراتے. تو ہمارے یہاں صحیح اعداد و شمار نہیں جمع ہوتے کہ ہو کیا رہا ہے. لیکن میں جیسے بتاؤں کہ امریکہ میں اس وقت کرونا وائرس بہت بڑھ گیا دوبارہ. اچھا کرونا وائرس جو ہے اس کے وہ ٹیسٹ جو پرانے ہم یوز کر رہے ہیں وہ اس میں نہیں، کیونکہ اس میں میوٹیشن یا چینجز اتنی آ گئی ہیں کہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنا اور مشکل ہو رہا ہے. اچھا نہیں تو آپ سمجھ رہے کہ کورونا کے مریض بھی ہوں گے ہمارے پاس؟ کہہ نہیں سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں. اور خصوصاً جیسے یہ کہ جسم میں درد ہونا، بہت زیادہ ویکنس ہونا، یہ عموماً کرونا میں ہم زیادہ دیکھتے تھے ایز کمپیئر ٹو انفلوئنزا وائرس. ہاں سمٹمز بہت زیادہ قریب قریب ہوتے ہیں. قریب ہوتا ہے، ظاہر ہے نا وہ کورونا کا سائن سمپٹم سیم ہی تھے نا، اس لیے تو کیا تو اس وقت اگر یہ وائرس چلا ہے تو ہم ماسک پہنے، تھوڑا ڈسٹینس رکھیں. بالکل پھر تھوڑا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک کو ہوتا ہے پورے گھر کو ہو رہا ہے، دفتر میں ہو رہا ہے، سب کو. بالکل ان کو خاص طور پہ اس زمانے میں، اور اگر کسی کو ہے تو اول تو ڈسٹینس رکھیں، ماسک پہنیں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں. عموماً جو یہ انفیکشنز ہوتے ہیں ہاتھوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. آپ نے ہاتھ میں لا لیا، کسی بچے کو گود میں اٹھا لیا، تو وہ جو وائرس ہے آپ کے ہاتھوں پہ لگ جائے گا. اگر آپ ہاتھ کو بار بار سینیٹائز نہ کریں
ہیں, ہاتھ کو دھوئیں نہ, اور آپ نے ناک پہ رگڑ لیا, منہ پہ رگڑ لیا, تو پھر یہ وائرس آپ کے اندر. تو کیا ماسک پہنا زیادہ فائدہ مند ہے؟ بالکل فائدہ مند ہے. ایک تو یہ کہ آپ کا ہاتھ ناک منہ پہ نہیں لگے گا, نمبر باہر سے جو آ رہے ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں, بالکل ہو جاتے ہیں. تو اب جو الرجی ہے, جیسے دمہ ہے, دمہ کے مریض بھی جب یہ سیزن چینج ہوتی ہے بالکل بڑھ جاتے یا ہیں, دھول مٹی ہوتی ہے تو بہت تیزی سے وہ مریض بھی آتے ہیں. تو آپ کیسے, یہ بھی الرجی ہے, وائرس میں بھی الرجی ہوتی ہے, تو ان کو کیسے ڈیفرنس کریں؟ دیکھیے دمے لوگ کیسے علاج کرانے, ہر ڈاکٹر ان کا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو پرٹیکولرلی اگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا, ویسے تو آپ جنرل پریکٹیشنر کے پاس جائیے. اگر آپ کا فائدہ نہیں ہو رہا تو بجائے اس کے کہ ایک اینٹی بائیوٹک کے بعد دوسری اینٹی بائیوٹک, دوسرے کے بعد یہ تھوڑا ہمارے پاس ٹرینڈ چلتا ہے, یہ بالکل. اور خصوصاً ہمارے جنرل فزیشنز جو ہیں وہ یہ کام بہت کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک کے بعد اچھا بھائی ٹھیک نہیں ہوا, چلو دوسری اینٹی بائیوٹک دے دیتے ہیں, وہ شاید کام نہیں کر رہی. ایسا نہیں ہے. اگر وہ الرجی کی کھانسی ہے تو وہ کبھی اینٹی بائیوٹک سے ٹھیک نہیں ہوگی. اور اگر دمہ ہے تو دمے کا اسپیسیفک الگ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اس کی ڈائگنوسس الگ ہوتی ہے. یوجولی دمہ میں آپ کو بخار وغیرہ نہیں آتا, اور اگر آئے گا بھی تو ہلکا سا بخار آئے گا. تیز بخار عموماً دمے میں نہیں آتا ہے. دمے میں عموماً سانس میں آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, پھر آپ کی پہلے سے ہسٹری ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کو بچپن میں دمہ ہوتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہو جائے گی, اور بچپن میں اگر آپ کو دمہ ہے تو عین ممکن ہے کہ ابھی یہ دمہ ہو رہا. تو یہ ساری چیزیں ایک فزیشین جو ہے, ایک چیسٹ فزیشین جو ہے وہ معلومات کرتا ہے کہ آپ کے خاندان میں کسی کو دمے کی شکایت تو نہیں تھی. اگر ایک کو ہے تو اس کے کافی امکانات ہیں کہ دوسرے کو بھی ہوگا. تو اس طرح سے ہم تشخیص کرتے ہیں. تو اینٹی الرجی لیں گے تو فرق پڑے گا؟ اینٹی الرجی اگر فرض کیجئے یہ پوسٹ نیزل ڈرپ ہے, یعنی نزلہ گلے کی طرف جا رہا ہے, سائنسز کی پرابلم ہے, لیکن اگر دمہ ہے تو دمے کی تو اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہے, یعنی اس سے فائدہ ہوگا. اینٹی الرجی سے بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا, صرف آپ کا نزلہ گرنا ہو جائے گا. لیکن اگر سانس کی تکلیف ہے تو آپ کو انہیلر استعمال کرنے پڑیں گے. مطلب جو دمے کی دوائیاں وہ استعمال دمے کی دوائیاں انہیلر ہے. بعض اوقات ہمیں منہ سے اسٹیرائڈ بھی دینے پڑتے ہیں اگر دمے کا دورہ شدید ہو تو وہ ہوتا ہے. اگین ہمارے ہاں لوگوں کو بہت زیادہ خوف ہے اسٹیرائڈ کا, کہتے ہیں نہیں اس میں اسٹیرائڈ تو نہیں ہے, اسٹیرائڈ تو ہم نہیں لیں گے, اسٹیرائڈ کے تو بہت سائیڈ افیکٹ ہیں. میں کہتا ہوں بھائی چھری تمہارے یہاں گھر میں نہیں ہے کیا؟ چھری کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, انگلی نہیں کٹ جاتی کیا اس سے؟ تو اسی طرح سے ہر دوا کے سائیڈ افیکٹ ہیں, لیکن اگر صحیح طریقے سے ایک مالج کے مشورے سے لیا جائے تو پھر اس میں نہیں ہوتا. کیونکہ ہم اگر دیتے بھی ہیں تو ایک شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے دیتے ہیں, 4 دن 5 دن 6 دن, خود وہ لیتے رہیں. ابھی میرے پاس کل پیشنٹ آیا ہے, وہ مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے ایک دفعہ دی تھی دوا نا, اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا تھا, بٹ جب میری تکلیف ہوتی ہے میں وہی لے لیتا ہوں. دس از اے رانگ ٹریٹمنٹ. آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے کہ بھئی یہ میں بار بار لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا ہوں. اور میں جب بھی کبھی ایسا دیتا ہوں تو اسپیسیفکلی ٹائم پیریڈ لکھ دیتا ہوں کہ 7 دن 5 دن کی دوا ہے, اس سے زیادہ آپ کو نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری ہے, وقت ہوا چھوٹے وقت کا. ناظرین بیٹھو دائیں کھڑو نیڈو وقت. ویلکم بیک ناظرین. اچھا پنहिंजी ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर प्रोफेसर ندیم احمد رضوی اساں سان گॾु ان سان شروع کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے دمے کی بات کی, جب سردی بڑھتی ہے تو دمہ بڑھتا ہے, دمہ ویسے بھی ہے, تو کیا ابھی ان کو کیسے ایڈوانس کوئی علاج کرانا ہے یا کیسی دوائیں لینی چاہیے یا کیا کریں, یہ لوگ کیسے اپنے آپ کو بچائیں؟ یہ بھی ڈاکٹر واحد آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سردیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ دمے کے کیسز میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے. جو لوگوں کو پہلے سے دمہ ہے ان کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا, ان کی پرابلمز بڑھ جاتی ہیں, اور بہت سارے نئے کیسز بھی دمے کے آنے لگتے ہیں. تو پہلا تو میرے یہ ہے ان لوگوں کو ایڈوائز کہ جن کو دمہ ہے, اگین ہمیں وہی بات کروں گا کہ پولوشن سے اپنے آپ کو دور رکھیں, دھواں مٹی گرد و غبار کو اپنے صاف رکھیں. اگر دفتر جا رہے ہیں اور آپ بچ نہیں سکتے تو ماسک کا استعمال کیجیے. گھر میں کسی کو تمباکو نوشی, اپنے بچوں کے سامنے کسی کو تمباکو نوشی کرنے نہ دیجیے گا. دمے کا علاج بنیادی طور پہ ہم انہیلر سے کرتے ہیں, لیکن ہمارے ملک میں انہیلر سے بہت زیادہ خوف ہے. جب وہ آتا ہوں تو دوائیاں بھی تو ساتھ ساتھ دیتی ہوں. بعض اوقات اگر شدید دورہ ہو, اتنا شدید ہو جائے کہ سانس کی نالیاں بالکل بند ہو جائیں, تو انہیلر پھر جاتا ہی نہیں نیچے. جیسے کہ اگر آپ گٹر کی لائن چوک ہو گئی تو اوپر سے پانی ڈالیں گے وہ نیچے نہیں جائے گا. تو اسی طرح سے اگر سانس کی نالیاں بالکل جائیں تو پھر ہمیں انجیکشن یا منہ سے گولیاں دینی گولیاں ڈائریکٹر دیتے ہیں. تو نہیں, اکثر لوگ بولتے ہیں کہ بھئی جو انہیلر ہے وہ ہمارے پھیپھڑوں کو کوئی نقصان دے سکتا ہے, یہ بات قطعاً نہیں, یہ بالکل غلط ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جی جس طرح سے اسموکنگ نقصان دیتی ہے انہیلر بھی کوئی نقصان دے. دوائی تو ہے نا اس میں, دوائی بالکل ہے. دوائی آپ چاہے منہ سے لیں, فرق یہ ہے واحد کہ اگر آپ منہ سے دوائی لیں گے تو ان ملی گرام 1000 ٹائم زیادہ دوا دی جاتی ہے, اور اگر انہیلر میں تو مائکرو گرام میں اتنا کم دوا ہے کہ اس کے کوئی ضمنی اثرات نہیں ہو, سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے.
नहीं तो कोई भले कि वो जिंदगी भर लेता रहे तो लंग्स उनके ठीक रहेंगे। बिल्कुल, अगर उसको तकलीफ है और तकलीफ ख़त्म नहीं हो रही है तो उसे ज़िंदगी भर भी शायद ये लेना पड़े, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, जितना फ़ायदा होगा वो बहुत अच्छा है। अब अक्सर लोग हमारे पास, तो लोग क्यों खौफ फिर करते हैं? बहुत सारी वजूहात हैं। एक हमारे यहाँ जैसे कि वो समझते हैं कोई नशा है जिसकी आदत पड़ जाएगी, फिर इसके बाद हमारा गुजारा नहीं रहेगा। ऐसा कतन नहीं है। देखिए, यूँ तो हम चश्मा भी लगाते हैं, अगर हमारी नज़र कमज़ोर है तो हमें चश्मा लगाना है तो हम कहेंगे जी इसकी तो हम आदी हो गए। आदी नहीं हो गए, ये ज़रूरत है। देयर इज़ अ डिफरेंस। आदमी को ये समझना चाहिए कि ज़रूरत और आदत में फ़र्क है। खाना हम खाते हैं, खाना हमारी ज़रूरत है, पानी पीते हैं हमारी ज़रूरत है, लेकिन हाँ, अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं वो हमारी ज़रूरत नहीं है, हम उसके एडिक्ट हो गए हैं, उसके बगैर हमसे रहा नहीं जाता। तो इनहेलर में ज़रूरत के तहत ली जा रही है, हर आदमी को हम नहीं प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। अच्छा, इसके फ़ायदे ये है कि अगर आप दवा लेते रहेंगे तो आपको दौरा नहीं पड़ेगा, अगर पड़ेगा भी तो शदीद नहीं होगा, आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सारे एलर्जी भी इससे रुकती है। एलर्जी का इनहेलर नहीं होता, लेकिन हाँ, नाक के स्प्रे हम देते हैं जिससे नाक का साइनसेस या गोल्ड जो सूज जाता है नाक में वो कब श्रिंक कर जाता है और साइनसेस खुल जाते हैं, तो उससे यकीनन फ़ायदा होता है। अगर किसी को साइनस भी है, और याद रखिएगा कि दमे के 80% लोगों को साइनसेस की शिकायत होती है, तो इसलिए नाक का भी इलाज करना ज़रूरी है और सांस का भी इलाज करना ज़रूरी है। तो इनहेलर के इस्तेमाल से कोई खौफ ना खाइए, बल्कि मैं ये कहूँगा प्रेगनेंसी तक में इनहेलर जायज़ है, जबकि हम डिस्प्रिन की आदि गोली मतलब इसके कोई ज़मनी असरात नहीं है। जिनका हमेशा छाती खराब रहती है, जैसे क्रॉनिक चेस्ट प्रॉब्लम होती है, तो क्या वो भी इनहेलर इस्तेमाल करते हैं? अब वो डिपेंड करता है कि अगर उनको सांस की, देखिए बहुत सारी सांस की अलग अलग तकलीफें हैं। जैसे एक हमारे यहाँ होता है फाइब्रोसिस, यानी लंग सिकुड़ रहा है। आजकल बहुत है कि कबूतरों से, चिड़िया तोते लोग घरों में पाल लेते हैं, इसका भी आ रहा है कि उनसे भी इन्फेक्शन हो रहा है। जी, इन्फेक्शन नहीं है, वो क्या है वो फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं। क्यों? बस वो एक बॉडी का अपना निज़ाम है कि कुछ लोगों की बॉडी इन एंटी जिनके खिलाफ खुद रिएक्ट करने लगती है, यानी जो पर होते हैं, उनकी बीटें होती हैं, उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं उसके खिलाफ आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। वो आते हैं जब सांस, जी, सांस की नाली में आते हैं, तो आपकी जो कुव्वत मदाफियत होती है वो ओवर रिएक्ट कर जाती है। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि फिर आपके फेफड़े में जो है फाइब्रोसिस शुरू हो जाता है, यानी मीन सख्ती आने लगती है। ठीक है। जैसे फेफड़े का काम है फैलना और सिकुड़ना, उससे सब हवा आती जाती है। अब जिसके फाइब्रोसिस होगा उसके फेफड़े फैलेंगे ही नहीं, वो यूं सिकुड़े रहेंगे, तो उससे हवा अंदर नहीं जाती, ऑक्सीजन पास नहीं होती, कम आती है। जहाँ, तो वो अलग चीज़ है बिल्कुल। तो इसका कोई इलाज है? इसका इलाज है, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है। पहला तो प्रिवेंशन है। अगर आपके यहाँ कोई तोता चिड़िया आपने पाल रखा है और आप लगता है कि मुझे सांस की तकलीफ है, सबसे ज़्यादा पहले जाके डॉक्टर को बताइए कि मेरा सांस, जानवर इन ऐसे परिंदों से दूर रहना चाहिए। परिंदों से खास तौर पे हमारे यहाँ देहातों में बहुत ज़्यादा ये जो है मुर्गियाँ कबूतर पालने का बहुत रिवाज है। इसी तरह से लोग अपने कमरे में कोई तोता पाल लिया, ये रख लिया, तो ये चीज़ें जो, और जो दूसरे जानवर जैसे बिल्ली वगैरह पालते हैं, इनसे भी कोई, इनसे एलर्जी हो सकती है। लेकिन ये जो हम खास तौर पे कह रहे हैं फाइब्रोसिस, ये इनसे नहीं होता। ये हम जो है एवियन प्रोटीन से, इस बीमारी को खास नाम भी है? जी बिल्कुल, इसको हम फाइब्रोजिंग एल्वोलाइटिस कहते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक किस्म की दवा है जिसमें अगेन हमें स्टीरॉयड का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। और बिला वजह अगर आपके पास ऐसा कोई भी जानवर या परिंदा है मौजूद, तो पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर ये बात बताइएगा, क्योंकि अक्सर हम डॉक्टर लोग भी इस चीज़ के नज़रअंदाज कर देते हैं। ख़ास तौर पे इसमें फ़र्क, अब दमे और इसमें सांस दोनों में फूल रहा है। अब आप कहेंगे क्या फ़र्क है? दमे में अक्सर ये होता है कि कभी कभी हल्की हल्की सीटी बजने की आवाज़ आएगी, लेकिन फाइब्रोसिस में ये सीटी की आवाज़ नहीं आती है। नहीं, तो नमूनिया में तो सीटी आती है। नहीं, नमूनिया में सीटी अगर आपको सांस की तकलीफ है, लेकिन नमूनिया जो होता है एकदम शिद्दत से आता है और फीवर से आता है। ये जो है फाइब्रोसिस, ये तो 4, 5, 6 महीने की बात करेंगे आप कि मुझे 6 महीने से। एक सवाल आया कि लोग कहते हैं हमें हर 15 दिन के बाद नज़ला जुकाम हो जाता है, ये क्या इशू है? ये अगेन एलर्जी है, दवाई खाई ठीक हो गया, ये एलर्जी है, ये साइनसिस की तकलीफ है, और इसके साथ साथ एस्थमा की भी शिकायत हो सकती है। ये बहुत कॉमनली है कि आप, अच्छा एस्थमा में भी यही होता है, लोग क्या करते हैं, जरा सी तबीयत ठीक है, हम कहते हैं भाई 2 महीने के बाद आके हमें दिखाना, हम चेक करेंगे कि 15 दिन के बाद आ जाते हैं। नहीं, 15 दिन के बाद नहीं, 2 महीने के बाद दवा बंद कर देते हैं कि आपने तो कहा था 2 महीने के, हमने कहा 2 महीने के बाद आके दिखाओ, दवा ना बंद करो। तो कहने का मकसद ये, अच्छा, अब अक्सर दमे के मरीज कहते हैं फिर क्या सारी उम्र दवा की खानी है? देखिए हमारे पास हर मर्ज में सारी ब्लड प्रेशर हो जाए, आपको शुगर हो जाए, आपको आर्थराइटिस हो जाए, तो इन सारी चीज़ों में दवा लंबे अरसे तक चलती है। दमे में ये है कि कम से कम नहीं तो आपका साल 1.5 साल अगर बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब, इसमें ये सवाल है कि दमा नहीं हो रहा है मगर बार बार रिकरेंस हो रहा है। सर वो दमे की दो ही चीज़ें हैं कि पोस्ट नेजल ड्रिप है
یعنی نزلہ گلے میں گر رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی کھانسی ہو سکتی ہے اور دمے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہاں جنرل لوگوں کا خیال یہ کہ دمہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا دھوکنے کی طرح سانس چلنے لگے، دمے میں صرف بعض اوقات کھانسی ہی ہوگی اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بار بار ریپیٹڈلی کھانسی ہو رہی ہے تو ضرور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے۔ اور بچوں میں خاص طور پہ یہ ہوتا ہے، اسے ہم کف ویریئنٹ ایستھما کہتے ہیں، کہ کہیں میرے بچے کو ایستھما تو نہیں ہے، تو یہ بالکل تو ایستھما ٹانسل خراب ہو جائیں تو بھی ہوتا ہے؟ ٹونسلز میں عموماً پین ہوتا ہے اور بخار آتا ہے گلے میں، ہاں، لیکن یہ چیز کہ کھانسی صرف ہونا، کھانسی بھی ہو سکتی ہے اگر بہت زیادہ بڑے ٹونسلز ہوں، اس کی وجہ سے بھی کھانسی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کھانسی پھر ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، آج کل جو یہ کھانسی بڑھ رہی ہے اس کے لیے کوئی کیا اینٹی بایوٹک دیتے ہیں یا خاص دوائیاں ہیں؟ نہیں دیکھیے، اگین اگر وائرل ہے تو آپ کو کچھ نہیں دینے کی ضرورت ہے سوائے اینٹی الرجی دیجیے تاکہ آپ کی الرجی کم رہے۔ اینٹی بایوٹک صرف اس صورت میں دینی ہے کہ اگر آپ کا بخار 4 5 6 دن سے زیادہ بڑھ جائے اور اگر آپ کو بلغم آنے لگے، بلغم جو ہے میلا یا گندا ہے، تب آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اینٹی بایوٹک لیجیے، ورنہ پہلے ہی دن پہ اینٹی بایوٹک شروع نہ کر دیجیے کہ کھانسی جب شروع ہے۔ اتنے سارے وائرس دنیا میں موجود ہیں تو اینٹی وائرل ڈرگ نہیں ہے؟ اینٹی وائرل مسئلہ یہ ہے واحد کہ ہے، لیکن یہ وائرسز جو ہے نا، ان میں یہ اپنی ساخت کو اتنی جلدی چینج کر لیتے ہیں کہ آج اگر دوا بنائے تو وہ کل کام نہیں کرتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے وائرسز کے ساتھ کہ وائرسز اب اتنا ملینز آف ٹائم ملٹیپلائی کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو ساخت ہے، نہیں تو جو 2 سال پہلے کورونا کے ہم نے ویکسین بنائے وہ ابھی اپنی سانس چینج کر گئے کورونا؟ بالکل، اب چینج، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ویریشنز آ گئی ہیں، ان میں موڈیفیکیشنز آ گئی ہیں۔ اب وہ وائرسز جو ہم نے لگائی ہیں وہ تھوڑی بہت تو افیکٹو ہیں، لیکن پروبلی 100% افیکٹو نہیں۔ تو آپ کہیں کہ جی میں نے ویکسین لگا لی، مجھے کرونا کیوں ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود کرونا ہو سکتا ہے کیونکہ وائرسز جو ہیں اپنی ساخت کو بہت تیزی سے جلدی سے چینج کر لیتے ہیں۔ اچھا، کون سے کھانے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں گلا خراب ہوتا ہے؟ کوئی ایسا کوئی ہے؟ یہ ایک بہت کامن سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے، اور خصوصاً ہمارے بزرگوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ چاول جو ہے، یا ہمارے حکیم لوگوں نے، کہ چاول بادی ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کھانسی زکام ہو جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ نہیں، پر کسی کھانے سے الرجی میں بتاتا ہوں ہاں۔ ایسے کھانے ہیں چند۔ اچھا، اکثر آپ لوگ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں یا حکیم، کیونکہ حکیم ایک لمبی لسٹ گنا دیتا ہے کہ یہ چیزیں نہ کریں۔ ہم تو ڈاکٹر کی بات کریں، میں ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر کبھی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کو کس کھانے سے الرجی ہے۔ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کچھ کھانے جو ہیں جن سے الرجی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، مثلا اگر آپ مچھلی یعنی سی فوڈ، کچھ لوگوں کو اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے، مونگ پھلی سے بہت کامنلی ہوتا ہے، نٹس وغیرہ ہے، ان سے بہت کامن ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ چائنیز سالٹ جو اب کم استعمال ہو رہا ہے، اس سے بہت زیادہ دمے کے اٹیک ہوتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مریض کو خود معلوم کرنا ہے کہ کس چیز سے آپ کو الرجی ہوتی ہے۔ تو یہ بتانا کسی بھی معالج کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ویسے جنرلی ہم ایڈوائز یہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹھنڈی، جب یہ آپ کو فلو ہو رہا ہے، وائرسز ہو رہے ہیں، تو کھٹی اور ٹھنڈی چیز نہ کھائیے کیونکہ اس سے الرجی بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں بہت زیادہ تیز یا کولڈ ڈرنک، تو آپ کی جو گلے کی جو خون کا سرکولیشن ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ویزو کنسٹرکشن ہو جاتی ہے۔ تو ویزو کنسٹرکشن ہوگی تو جو آپ کی باڈی کی قوت مدافعت ہے وہ وہاں تک پہنچ نہیں پائے گی، یعنی اینٹی باڈیز جو ہیں آپ کی پہنچیں گی نہیں، تو انفیکشن ہونے کے چانسز یا سور تھروٹ ہونے کے چانسز یا ٹونسلائٹس ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو یوزولی ہم کہتے ہیں جب بھی انفیکشنز آپ کو ہو، کھانسی ہو، تو گرم چیزوں کو جتنا استعمال کریں تاکہ آپ کے گلے کی سرکولیشن، گرم دودھ ہو، گرم قہوہ ہو، گرم چائے ہو، ٹھنڈے پانی سے اور کھٹی چیزوں سے احتیاط کریں تو اچھا ہے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے، یہ بھی اگین میڈیکل سائنس نہیں مانتی، لیکن ایشینز لوگوں میں کھٹی چیزوں سے بہت زیادہ گلا خراب ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ بولتے ہیں کہ جو وٹامن سی تو اس میں بڑا سپورٹ کرتی ہے زکام میں۔ وہ تو آپ سٹرس فروٹ وغیرہ کی بات کریں، لیکن جیسے نہیں پتا کہ اچار میں کیا کیا انگریڈینٹ ہوتا ہے، کسی ایک چیز سے بھی الرجی اچار کی بات نہیں کر رہا، مگر جو جیسے آپ دیکھیں کہ وٹامن سی کا تو بڑا فائدہ ہے۔ ہاں، تو وٹامن سی آپ ضرور لے لیجئے۔ اگین یہ کس چیز سے آپ کو الرجی ہے وہ نہیں بتا سکتے۔ جیسے اگر ہم 1000 ایک پیشنٹ دمے کے دیکھیں تو ایک بندے کو کیلے سے پرابلم ہو سکتی ہے، 999 کو نہیں ہوگی۔ اب یہ ہمارے لیے بتانا کہ کس کو کیلے سے پرابلم ہوگی، کس کو جس کو آلریڈی الرجی ہے کیا اس کو دمہ ضرور ہوگا؟ الرجی والے یعنی پرٹیکولرلی اگر سائنسز کی پرابلم ہے تو اس میں دمے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ دمے کے 80% مریض جو ہیں انہیں سائنسز کی شکایت ہوتی ہے، اور سائنس سے علاج کرائے پھر بھی ہوگا؟ نہیں، یوزولی پھر امکانات کم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کے امکانات دمے ہونے کے کم ہو جاتے ہیں۔ کم ہو جاتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ دوائی کھا رہا پھر بھی دمہ کسی وقت بھی بالکل ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، کیا احتیاط کریں کہ ہمیں نزلہ زکام نہ ہو یا ہمیں مطلب الرجی نہ ہو؟
किस तरीके से हम आपको अपने बच्चों को या अपने घर वालों को सबसे क्या पहली कराना चाहिए? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी चीज़ की प्रिवेंटिव वैक्सीन है तो उसको ज़रूर लगाइए। जैसे कि मैंने बताया कि फ्लू की वैक्सीन हमारे पास मौजूद है जो कि सितंबर अक्टूबर के महीने में आती है, तो ज़रूर लगाइए। नंबर 2, नमूनिया की वैक्सीन हमारे पास है, उसको लगाइए। दूसरी चीज़ ये है कि जितना आप घर में साफ़ सुथरा रख सकें, घर में ज़्यादा कूड़ा कबाड़ जमा ना कीजिए, क्योंकि उसमें डस्ट जमा होती है, उसमें एंटीजेंस, हाँ, उसमें एंटीजेंस जमा हो जाते हैं, तो वो जब आप झाड़ पोंछ करते हैं तो उससे वो बढ़ जाती है, सांस की नाली में जाती है। कोशिश ये करें कि घर को जितना साफ़ सुथरा रख सकें, घर में किसी को स्मोकिंग करने ना दीजिए। और स्प्रे, ये चीज़ें जो DDT स्प्रे हो गया, बहुत ज़्यादा आजकल लोग परफ्यूम इस्तेमाल करने लगते हैं, ऊद जलाने लगते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ने लगती है। तो इन चीज़ों से अपने आप को बचाने के रखिए। अब जहाँ तक शहर की पोल्यूशन की बात है, अगेन एज अ मुस्लिम और एज अ शहरी हमारा फ़र्ज़ है कि शहर को गंदा ना करें, लेकिन हम जानते हैं कि ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, दमे की भी कोई वैक्सीन है? नो, नहीं, दमे की कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन दमा आपकी जीन्स में होता है। अगर वालिदैन में से किसी एक को दमा है तो 20% इम्कान है कि आपको दमा हो, और दोनों को है तो ये 40% इम्कान बढ़ जाते हैं। तो इसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ये कर सकते हैं कि अपने माँ बाप अच्छे ढूंढ लें तो वो और बात है। मतलब दमा होता रहता है। अगर फैमिली में दमा है तो उसके इम्कान बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये एहतियात करनी चाहिए। अगर आपके फैमिली में दमा है तो अगेन स्मोकिंग बिल्कुल नहीं अलाउ करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2-3 फैक्टर्स हैं जिससे। सिर्फ आप स्मोकिंग की क्यों बात, सिगरेट नहीं पीना, मगर और भी तो नशे हैं क्या? वो सारे जो भी सांस में जाता है, मतलब नशा है, अगर देखिए कोई छालिया खा रहा है तो वो सांस में नहीं जाता, अगर सिवाय इसके कि टूट के कोई टुकड़ा अंदर चला जाए, तो आपका मुंह का कैंसर होने के इम्कान हैं। और मुख्तलिफ जो हम फ्लेवर इस्तेमाल करते हैं, ये जैसे शीशा हो गया, ये भी तो ये बिल्कुल शीशा सिगरेट से ज़्यादा खतरनाक है। कहते हैं अगर आपने 1 घंटा शीशा पी लिया तो 100 सिगरेट पी ली। कोई आदमी चेन स्मोकर भी होगा तो 100 सिगरेट 1 घंटे में नहीं पी सकता है। तो हमारे यहाँ जनरल यंग पॉपुलेशन है कि भाई शीशा पी रहे हैं, फ्लेवर टबैको है, ये सब चीज़ें आपके फेफड़े के लिए नुकसानदेह हैं। और वो लगा के पीते हैं, वो जिसको फिल्टर करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। अच्छा। जब धुआं आपके अंदर जाएगा, चाहे फिल्टर लगाओ चाहे ना लगाओ, तो निकोटीन सब जाता है। अब तो फिर वो बनेगा। हाँ, अब आपका एक और आ गया है कि निकोटीन वो जो आती है कि निकोटीन सिगरेट्स आ गई हैं या वेप्स आ गए हैं, ये सब चीज़ें नुकसानदेह हैं। अच्छा, ये सब चीजें नुकसान। तो कैसे, अगर कोई, एक सवाल ये भी आता है, आपसे भी बहुत सारे मरीजों ने पूछा, सर मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, क्या छोड़ सकते हैं लोग? बिल्कुल बिल्कुल। और लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी क्या सडनली छोड़ने इससे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। देखिए, छूटती हमेशा सडनली है। अगर आप ये करेंगे हाँ मैं कम कर लूंगा, ये कर लूंगा, 1 सिगरेट पीता हूँ, 2 पीता हूँ, अक्सर लोग ऐसे कहते हैं। हाँ, नहीं देखिए, वो फिर होता ये कि आज मुझे टेंशन आ गई, आज मुझ पे काम का जोर बहुत ज्यादा था, चलो 1-2 सिगरेट और पी लेता हूँ, तो वो फिर दोबारा या तो सिगरेट पीते हैं या नहीं पीते। अब इसके लिए कुछ दवाएं हैं जो मदद कर सकती हैं, लेकिन पहले आपकी कुव्वत इरादी होनी चाहिए। कुव्वत इरादी, जैसे हमारे अक्सर लोग रोज़ा रखते हैं, माशाल्लाह सारे लोग रोज़ा रखते हैं, तो रोज़े के दौरान नहीं पीते। क्यों? आप कोई दवा थोड़ी ले रहे हैं, आप अपनी सिर्फ कुव्वत इरादी विल पावर से ले रहे होते हैं। अगर आप इस विल पावर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, यू कैन गिव अप। आप ये कर सकते हैं कि एक टारगेट सेट कर लीजिए कि जी फ़र्ज़ कीजिए मैंने आज से फैसला कर लिया है कि 1 नवंबर से मैंने छोड़ना है, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने मरीजों से कहता हूँ और उनके रिश्तेदारों से भी कहता हूँ कि देखो, अब पैकेट नहीं खरीदोगे तुम, 1 सिगरेट जब तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है जाके 1 सिगरेट खरीद के लेके आओ, पियो और बैठ जाओ। मतलब इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता कम करना, लेकिन डेट एक डिसाइड कर ले कि इस दिन के बाद मैं नहीं पीऊंगा, मतलब आहिस्ता आहिस्ता इसको जो। अच्छा डॉक्टर साहब, जो इस वक्त चल रहा है, टाइम भी खत्म हो रहा है, वायरस वगैरह, इसकी दवाइयां भी हैं, अगर इलाज कराएं तो मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएंगे? जी बिल्कुल, मेजॉरिटी ऑफ दिस पेशेंट्स आर गेटिंग बेटर। लेकिन अगर आप अपना इलाज ना करें, आप शुरू में दवाएं ना लें, तशखीस ना कराएं, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जैसे नमूनिया है, जैसे वायरस इन्फेक्शन जो है वो नमूनिया में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं। अब सेकेंडरी नमूनिया हो गया तो नमूनिया की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है और बहुत सीरियस किस्म की हैं कि आपके फेफड़े में पस पड़ जाए, आपके फेफड़े की लाइनिंग में पस पड़ जाए। अगर नज़ला जुकाम गला खराब हो रहा है तो अपने डॉक्टर की तरफ जरूर जाना, जरूर उसको निगलेक्ट ना कीजिए। उनकी दवाएं, मतलब इन चीज़ों का दवाई हाँ, बहुत अच्छा इलाज मौजूद है आपका। डॉक्टर साहब जबरदस्त, नदीम साहब मैसेज क्या होगा, पैगाम क्या होगा? बस मैसेज ये होगा कि देखिए, आप सबसे पहला ये है कि तंबाकू नोशी ना कीजिए,
خود نہ کیجیے اور اپنے بچے اور اپنے گھر والوں کے سامنے کسی کو یہ اجازت نہ دیجیے کہ وہ تمباکو نوشی کرے بھی، کیونکہ ہمیں بعض اوقات مروت ہوتی ہے کہ مجھے والدین ہیں چلو وہ پی رہے کوئی بات نہیں، نہیں قطعاً نہیں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، نہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو جائے۔ تمباکو نوشی کے گھر کو صاف ستھرا رکھیے، جو ویکسینیشنز ہیں، جو پریونٹیو میڈیسنز ہیں، ان کو ہمیشہ باقاعدگی سے استعمال کیجیے۔ بڑی مہربانی پروفیسر صاحب، آپ ہمارے پاس آئیں۔ ناظرین، اساں موضوع میں پروفیسر آف چیسٹ ڈاکٹر ندیم رضوی اساں سان گॾु ॾाढी ज़बरदस्त ॼाण ॾेई، त पंहिंजो एहतियात करो, सफ़ाई जो ख़्यालु करियो। जेकॾहिं गले जो या नज़लो ज़ुकाम या नुमोनिया या दमो आहे त पंहिंजे डॉक्टर वटि वञो, मुकमल सही तरीक़े सां इलाजु करियो, उनखे नज़रअंदाज़ न कयो। बहितरीनु सुठो इलाज बि मौजूदु आहे, दवाऊं बि मौजूदु आहिनि, उन्हनि मां असांखे फ़ाइदो वठणु घुरिजे। डॉक्टर साहिब जिन्हनि ॻाल्हियुनि ते असां अमल कयो त असां बहितरीनु सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघंदा आहियूं। हिते प्रोग्राम लाइव लाइन जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमोर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।